اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 115 اور 116، جو کہ دوسرے پیج پر ہیں انشاءاللہ۔ تو تلاوت کریں گے، اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سبق آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَمَن اور جو کوئی، یشاقق ضد کرے یا مخالفت کرے، قر رسول، قر رسول رسول کی، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد اس کے، ما تبینہ جو کھل گئی، لہو اس پر، لہو الہدا اس پر ہدایت یا سیدھی راہ، وَيَتَّبِعْ اور اتباع کرے، غیر سبیل المؤمنین مخالف راستے کے جو مومنوں کا ہے، مومنوں کے مخالف راستے کے، اور اتباع کرے یا پیروی کرے مومنوں کے مخالف راستے کے، نولیہ تو موڑ لیتے ہیں ہم، ما تولا جس طرف وہ مڑتا ہے، ونصلیہ اور ڈال دیتے ہیں ہم جہنم میں اس کو، اور ہم ڈال دیتے ہیں اس کو، نصلی ہم ڈال دیتے ہیں ہی اس کو جہنم میں، وساعت اور بری جگہ ہے، اور بری ہے، مصیرہ جگہ، اور وہ بری جگہ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی چور کے بارے میں، یہ آیتیں ہیں ساری، جس نے چوری کی اور پھر چوری جو ہے ایک یہودی پر جو ہے الزام لگایا اس کا، اور وہ پھر بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت بھیج دی کہ یہ چوری جو ہے اسی مسلمان نے کی ہے، یہودی نے نہیں کی۔ تو وہ مسلمان ہو کے جب اس کا پکڑا گیا کہ یہ چور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وحی آ گئی تو پھر تو بات کھل گئی، وہ تو کنفرم بات ہے، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ تو چور جو یہ پکڑا گیا کہ یہ اب اس کی ہی چوری اسی نے کی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے اس کا ہاتھ کاٹنا تھا، تو ہاتھ کاٹنے کے ڈر سے وہ بھاگ گیا مکہ، اور مکہ والوں میں مشرکین میں شامل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ مخالفت کر لی اللہ کے رسول کی، اور اس کے بعد جب اس کو ہدایت ہو چکی تھی، یعنی وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کو سب کچھ کھل گیا تھا، اس کو ساری باتیں پتہ چل چکی تھی کہ اسلام میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس نے اتباع کی اس راستے کی جو مومنوں کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو جس طرف مڑتا ہے میں اسی طرف موڑ دیتا ہوں، اور پھر اس کو ڈال دیتا ہوں جہنم میں۔ تو اس نے چونکہ چوری کی تو اس لیے وہ اس کا ہاتھ کاٹنا تھا، ہاتھ کاٹنے کے ڈر سے وہ بھاگ گیا مکہ اور مشرکین میں شامل ہو گیا۔ اس طرح وہ تو مومنوں کے راستے کے مخالف چلا تو وہ ان میں شامل ہو گیا مشرکین میں، اور جو مشرکین میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ جو ہے آخرت میں جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ بھی سن لیتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر نہیں بخشتا، ان یشرک یہ کہ کوئی شرک کرے اس کی، بھی ساتھ اس کے، کوئی شریک ٹھہرائے ساتھ اس کے، وَيَغْفِرُ اور بخش دیتا ہے، ما دون اس کے علاوہ، ذالک اس کے علاوہ جو علاوہ ہے اس کے،
لمن یشاء جس کو چاہے، یعنی اللہ شرک کو نہیں بخشتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور گناہ کرے، کوئی اور غلطی کرے اس کے سوا، تو اللہ اگر چاہے تو اس کو بخش بھی دیتا ہے۔ وَمَن یشرک اور جو کوئی شرک کرے، اور جو کوئی شرک کرے باللہ ساتھ اللہ کے، فقد پس تحقیق ضل بہکا ضلالا بعیدا گمراہی میں دور، بہکا وہ گمراہی میں دور جا پڑا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے شرک کی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر کے اور بھاگ گیا وہ مشرکین میں اور ادھر ان میں شامل ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی شرک میں چلا گیا، کیونکہ یہ آیتیں اس کے بارے میں ہی ہے۔ تو وہ جب اس میں شامل ہو گیا تو یہ بھی ایک شرک ہو گیا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اور ہاتھ کاٹنے کے ڈر سے بھاگ گیا، تو وہ اس شرک میں آ گیا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ شرک کو میں نہیں بخشتا شرک کرنے والوں کے، اس کے علاوہ جو دوسری گناہیں ہیں، جس طرح اس نے چوری کی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ چوری اللہ کی رحمت سے اس کو معاف ہو جاتی اور وہ بخشا جاتا، لیکن چونکہ وہ بھاگ گیا اور وہ مشرکین میں شامل ہو گیا، تو وہ جو ہے وہ دور جا پڑا گمراہی میں اور وہ شرک میں چلا گیا، مشرکین میں شامل ہو گیا۔ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ آخر بخشا ہی جائے گا جب اللہ چاہے گا اور جنت میں جائے گا، چونکہ وہ اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے، عقیدہ تو اس کا اللہ پر ہے اور اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے رسول سے تعلق ہے، صرف اس کے اعمال گناہ گار کے جو تھے تو اس کی سزا پائے گا، باقی وہ بخشا جائے گا، اور اللہ چاہے گا تو اس کے وہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن جو مشرک ہو جائے، مشرکین میں شامل ہو جائے، جو شرک کریں، تو اس کو تو اللہ کبھی بھی نہیں معاف کرتا، وہ جو ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑ جاتا ہے اور اس کی جگہ جہنم ہے۔ اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں، 117 117 اِن یدعون، یہ کہ پکارتے ہیں، جو پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، الا مگر، اناسا عورتوں کو، ان یدعون یہ کہ نہیں پکارتے، من دونہ اس کے سوا، الا اناسا مگر عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ اور یہ کہ نہیں پکارتے وہ، الا مگر شیطانا مریدا وہ شیطان سرکش کو پکارتے ہیں، شیطان سرکش کے راہ پر چلتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ نہیں پکارتے میرے سوا کسی کو، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ عورتوں کو، ان کے جو بت ہیں، ایک تو یہ جہالت کہ وہ اللہ کے سوا جو پکارتے ہیں تو کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کی پوجا کرتے ہیں؟ پتھروں کی، اور پھر پتھر کو جو بنائے اس کے نام کیا رکھے ہیں؟ عزا، منا، نائلہ، یہ ان کے نام ہیں، عورتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو پکارتے بھی کس کو ہے اللہ کے سوا؟ عورتوں کے نام کے بنائے ہوئے بتوں کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ نہیں پکارتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان مردود کے راستے پر چل رہے ہیں،
یہ شیطان ملعون اس کو کہتا ہے تو وہ اس کے پکارنے پر جا کے تو ان بتوں کو پوجتے ہیں، اور شیطان ہی نے اس کے بابا آدم کو جنت سے نکالا، خوب جانتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ شیطان ملعون، شیطان مردود کے راستے پر چل کر بتوں کو پوجتے ہیں۔ تو اس جہالت سے اور کیا زیادہ جہالت ہوگی، اور اس ضلالت سے اور کیا ضلالت ہوگی جس کی بنا پر اللہ کی طرف سے ان کے لیے جہنم تیار کیا ہوا ہے۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا الہ العالمین۔ یا اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کے استانیوں کو، استادوں کو، اور ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ، ہماری گناہیں، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں، ہماری تکالیف ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ، اس تلاوت کے دوران، تلاوت میں، اس کے ترجمے میں، اس کے تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو، زیر زبر پیش میں کوئی غلطی ہوئی ہو، یا اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ یا اللہ، ہم ناسمجھ ہیں، ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ آمین ثم آمین۔